زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ دل میں بغض اور حسد کا کتا بٹھا کر سجدہ کرنے والوں، 5 گناہ کرنے والے لوگ سجدوں کی لذتوں سے محروم رہتے ہیں، نماز کی لذتوں سے محروم رہتے ہیں۔ ان کی نماز، ان کا روزہ قبولیت کے دروازے تک جانا تو رہی دور کی بات، ان کے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتے۔ ان کی نماز ان کے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، نہ تو ان کی نماز قبول ہوتی ہے۔ 5 گناہ کرنے والے، 5 بدقسمت لوگوں کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے۔ یہ بدبخت لوگ، بدقسمت لوگ رمضان کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں۔ وہ کون سے 5 گناہ ہیں جن کے کرنے سے انسان رمضان المبارک میں بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنا رہتا ہے؟ وہ مہینہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، قبرستانوں میں عذاب ہلکا فرما دیتا ہے۔ آخر وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ آخر وہ کون سے 5 لوگ ہیں؟ فرمایا نمبر 1، پہلا گناہ کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، ماں باپ کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اپنے دل میں بغض رکھنا، حسد رکھنا، کینہ رکھنا۔ ہائے داڑھی تو بڑی ہو گئی، دل کا کیا حال ہے؟ داڑھی تو لمبی ہو گئی، دل کا کیا حال ہے؟ سفید لباس بھی پہن لیا، خوبصورت ٹوپی بھی رکھ لی، دل کا کیا حال ہے؟ حیرت کی بات ہے، جسے انسان دیکھتا ہے اسے تو سنوار لیا۔ انسان کپڑے دیکھتا ہے، کپڑا تو خوبصورت بنا لیا۔ انسان جوتا دیکھتا ہے، جوتا بھی مہنگے والا پہن لیا، قیمتی جوتا پہن لیا۔ انسان چہرہ دیکھتا ہے، چہرہ بھی خوبصورت بنا لیا۔ افسوس کی بات ہے، جسے انسان دیکھتا ہے اسے تو سنوار لیا، اور جس دل کو رحمان دیکھتا ہے اسے کیوں نہیں سنوارا؟ اسے کب سنوارو گے؟ کب وہ وقت آئے گا جس وقت تم اپنے دل کو سنوار لو گے؟ جس دل کو میرا رب دیکھتا ہے اس دل کو گندگی کا ڈھیر کیوں بنایا ہوا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا اللہ نہ تمہارے چہرے کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری جوانی دیکھتا ہے، نہ تمہارا بڑھاپا دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ تمہارا خوبصورت چہرہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ تو تمہارا حسن و جمال دیکھتا ہے، نہ تمہارا شباب دیکھتا ہے، نہ تمہارے کاٹن کے کپڑے دیکھتا ہے، خوبصورت لباس دیکھتا ہے، نہ تمہاری ٹوپی دیکھتا ہے، نہ تمہاری داڑھی دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں دیکھتا تمہارا۔ اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری کرسی دیکھتا ہے، نہ تمہارا اقتدار دیکھتا ہے، میرا اللہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے۔ جس دل کو تم نے گندگی کا ڈھیر بنایا ہوا ہے اللہ اس دل کو دیکھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر دلوں پر زنگ چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا کرو، اگر دل گندے ہو جائیں، ناپاک ہو جائیں تو قرأت قرآن کر لیا کرو۔ فرمایا لوگو تم کہتے ہو برتنوں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے اور دلوں تک ہاتھ نہیں جاتا، دل کیسے صاف کریں؟ فرمایا میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی قوت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی عظمت کو سمجھ جاؤ۔ فرمایا جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ دل میں بغض اور حسد کا کتا بٹھا کر سجدہ کرنے والوں، دل میں بغض کا کتا بٹھا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کے دل میں اپنے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، دوست کے لیے، رشتہ دار کے لیے بغض ہوگا، جس کے دل میں حسد ہوگا، کینہ ہوگا، فرمایا اس کی نماز اس کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جائے گی۔ ایسے شخص کی نماز اس کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، اس کی دعا اس کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ پہلے آسمان تک جانا تو رہی دور کی بات، دوسرے آسمان تک جانا تو رہی دور کی بات، 7واں آسمان پار کر کے قبولیت کے دروازے تک جانا تو رہی دور کی بات، قبولیت کا شرف حاصل کرنا تو رہی دور کی بات۔
اس کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ اس کے سجدے اس کے منہ پہ مار کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو وہ ہیں جو تم پر فرض ہیں، اگر تو نہیں کرے گا تو تو گنہگار ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں ہمارے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ میں نے کہا نادانو، جب اللہ نے خود فرما دیا تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں، تم مجھ سے جو کچھ بھی مانگو میں جھولیاں بھر بھر کے عطا کروں، پھر بھی اگر دعا قبول نہیں ہو رہی، پھر اس کی دو وجوہات بن سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ جو پیٹ ہے نا، پیٹ کے اندر سارا حرام ہی حرام ہے۔ پہلی وجہ پیٹ کے اندر حرام کے علاوہ کچھ نہیں ہے، حرام مال کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دوسری وجہ دل کالا ہو گیا ہے، دل سیاہ ہو چکا ہے، دل میں بغض کی شکل میں، کینہ کی شکل میں، حسد کی شکل میں گندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کے قرب کے قریب ہو جاؤ، تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو، اپنے دل کو پاک کر لو، دل سے یہ نفرتیں، یہ کدورتیں نکال لو، نفرتوں کو مٹا دو، گلا گھونٹ دو نفرتوں کا۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ اگر میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو میں آپ کو کتنا اچھا لگوں گا، اور اگر آپ میرے بچوں سے پیار کریں گے، میرے بھائیوں سے پیار کریں گے، میری فیملی سے پیار کریں گے تو آپ مجھے کتنے اچھے لگیں گے۔ تو جب ہم سب لوگ کریم آقا کی امت سے پیار کریں گے تو ہم سب لوگ کریم آقا کو کتنے اچھے لگیں گے۔ دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے بغض رکھنا، کینہ رکھنا، حسد رکھنا، یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے، یہ کتوں کا شیوا ہے۔ ارے یہ تو کتوں کا کام ہے، ایک دوسرے سے حسد کرنا یہ کتوں کا کام ہے۔ حضرت سیدنا پیر نصیر الدین شاہ نے فرمایا تھا 4 غم کتوں کو بھونکنے پر اکساتے رہے۔ وہ کون سے 4 غم ہیں جن کی وجہ سے کتے بھونکتے رہے، روتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، بھونک بھونک کر جب تھکے تو پھر سے بھونکنا شروع کر دیا۔ وہ کون سے 4 غم ہیں؟ پہلا غم، ایک تو وہ چاند ہے، جب 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے اس وقت ساری کائنات سوئی ہوئی ہوتی ہے، مگر یہ جو لٹر پھٹر کتے ہوتے ہیں نا، نسلی کتے بھی سو جاتے ہیں، یہ جو لٹر پھٹر کتے ہوتے ہیں نا، یہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں بھونکنا شروع کر دیتے ہیں؟ آسمان کے خوبصورت حسین چاند کو دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو وہ چاند ہے، دوسرا اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین و جمیل ہے، تیسرا اتنا بلند ہے کہ اوپر دیکھنے والوں کی پگڑیاں بھی نیچے گر جائیں۔ اللہ اکبر، کتے بھونکنے پر مجبور ہو گئے۔ ارے یہ حسد تو کتوں میں پایا جاتا ہے، یہ کینہ تو کتوں میں پایا جاتا ہے، مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کہیں گندگی پڑی ہو تو گندگی والی جگہ پر بیٹھنا پسند کرو گے؟ اپنی کوئی قیمتی چیز رکھنا پسند کرو گے؟ قیمتی تو کیا سستی چیز بھی رکھنا پسند نہیں کرو گے، سستی تو کیا کوئی چیز بھی رکھنا پسند نہیں کرو گے، اس لیے کہ یہ گندگی کا ڈھیر ہے، یہ گندی چیز ہے، یہ گندی جگہ ہے، اس پر ہر حال میں نہیں بیٹھیں گے۔ اور نادانو، جہاں گندگی ہو وہاں پر تم نہیں بیٹھ سکتے، جہاں گندگی ہو وہاں پر کوئی قیمتی چیز نہیں رکھ سکتے، کوئی عام خاص چیز نہیں رکھ سکتے۔ تو مجھے بتاؤ، جس دل میں کینہ کی شکل میں، حسد انا کی شکل میں، بغض کی شکل میں گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہو، جس دل میں، اس دل میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت کیسے رکھے گا؟ محبوب کا عشق اس دل میں کیسے رکھے گا؟ محبوب کا پیار، معرفت الہی، خشیت الہی کیسے رکھے گا؟ اپنے دل کو پاک کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ دل کیسے پاک ہوگا؟ آنسوں بہا بہا کے، اللہ سے پختہ توبہ کر کے یہ دل پاک و صاف ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا، اے انس، اگر ہو سکے تو اپنی صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کینہ، حسد، انا نہیں ہونی چاہیے، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو۔ سنو، یہ میں محمد کی سنت ہے، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اب بغض
اور کینہ کی پہچان کیا ہے؟ کسی کو اچھے کپڑوں میں دیکھ کر برداشت نہ کرنا۔ کسی کی بیٹی کے اچھے رشتے آ رہے ہوں تو اندر سے جل کر اللہ سے شکوے کرنا، مالک اس کی بیٹی کے لیے اچھے رشتے آ رہے ہیں، میری بیٹی کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ مالک تو اسے تو جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا چلا جا رہا ہے، مجھے کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کون سی ایسی خوبی کی ہے کہ تو نے اسے مالا مال کر دیا، اور میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ تو نے مجھے کنگال کر دیا؟ کسی کو دکھ میں دے کر خوش ہونا، یہ ہے کینہ، یہ ہے حسد، یہ اپنے دلوں سے نکال دو۔ فرمایا دل میں حسد، بغض، کینہ رکھنے والا شخص رمضان کی برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ دوسرا شخص جادو کرنے والا، میرے نبی نے فرمایا جادو کرنے والا، کروانے والا، اور جو جادو میں ملوث ہوا وہ تمام کے تمام جہنمی ہیں، تب تک جب تک یہ لوگ پکی توبہ نہیں کر لیتے۔ میرے نبی نے فرمایا نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور سنو بدلہ دلوانے والے میرے رب کو موت نہیں آ سکتی، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس لیے کہ میرے اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ جب قدرت تماچا مارتی ہے نا، پھر وہ جسم پر نہیں روح پر اثر کرتا ہے۔ جب کوئی شخص تھپڑ مارتا ہے تو وہ جسم پر اثر کرتا ہے، اور اگر قدرت تماچا مارے تو وہ سیدھا روح پر اثر کرتی ہے۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کو تکلیف دے کر تم کیا سمجھتے ہو کہ ساری زندگی ایسے ہی مسکراتے رہو گے؟ نہیں 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 اے بندے، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کی آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ کسی کو دکھ دینے والوں کو، کسی کو درد دینے والوں کو، تکلیفیں دینے والوں کو، مصیبتوں میں مبتلا کرنے والوں کو قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، رسول اللہ کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ جادو کرتے ہو اس لیے کہ کوئی تکلیف میں رہے، نادانو، مومن کسی کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، مومن تو تکلیف سے نکالنے کے لیے آیا۔ لہٰذا جوانوں، کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کوئی بات نہیں، کسی کو ساری زندگی کے لیے دکھوں میں بھی مت ڈالنا، کسی کو ہمیشہ کے لیے مصیبتوں میں مبتلا مت کرنا۔ ایک مالک تھا، اسے غصہ آیا، غصے میں جل کر، غصے کی آگ میں جل کر، غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ مالک کو غصہ آیا، غصے کی آگ میں جل بھن کر اس نے غلام کو تھپڑ رسید کر دیا، نوکر کو تھپڑ رسید کر دیا۔ جیسے ہی نوکر کو تھپڑ لگا اسے بھی غصہ آ گیا، لیکن کیا کرتا، ڈرتا کیا نہ کرتا، آگے مالک تھا، مالک کو مار تو نہیں سکتا تھا، وہ 2 ٹکے کا ملازم تھا، نوکر تھا، مالک کو کیسے مار سکتا تھا؟ نوکر نے کیا کیا، شام کو گھر آتے ہی بیوی کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ اب جیسے ہی بیوی کو تھپڑ لگا وہ بھی غصے کی آگ میں جل اٹھی، غصے میں آگ بگولا ہو گئی، لیکن کیا کرتی، آگے شوہر تھا، شوہر کو مار تو نہیں سکتی تھی۔ اب بیوی نے کیا کیا، ساتھ میں بڑے والا بیٹا بیٹھا تھا، اس نے بڑے والے بیٹے کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ جیسے ہی بیٹے کے منہ پر تھپڑ لگا وہ بھی غصے کی آگ میں جل اٹھا، لیکن کیا کرتا، آگے ماں تھی، ماں کو مار تو نہیں سکتا تھا نا، ساتھ ہی چھوٹا سا بھائی بیٹھا تھا، اس بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ اب چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو مار کے اپنی آگ بجھا تو نہیں سکتا تھا، غصہ ختم تو نہیں کر سکتا تھا۔ چھوٹے بھائی نے کیا کیا، گھر کے باہر کتا بیٹھا تھا، اس نے جاتے ہی کتے کے منہ پر تھپڑ رسید کر دی۔ اب جیسے ہی کتے کو تھپڑ لگا وہ بھی غصے کی آگ میں جل اٹھا، غصے میں آگ بگولا ہو کر گھر سے نکلا، بھاگتا چلا جا رہا ہے، بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے دیکھا آگے ایک شخص آ رہا ہے، اس آنے والے شخص کے پاؤں کو اس کتے نے کاٹ دیا، آنے والے شخص کے پاؤں کو اس کتے نے کاٹ ڈالا۔ پتہ ہے وہ شخص کون تھا؟ یہ وہی تھا جس نے غلام کو تھپڑ مارا تھا، جس نے نوکر کو تھپڑ مارا تھا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ فرمایا تیسرا والدین کو دکھ دینے والا، چوتھا تکبر کرنے والا، پانچواں شراب کا عادی، شراب پینے والا، مگر جو توبہ کر لے، سبحان اللہ، توبہ تو وہ عظیم عبادت ہے
کہ توبہ کرنے والے شخص کے نہ صرف اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے بلکہ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے۔ توبہ تو وہ عظیم عبادت ہے، کسی کے بھی دروازے پر جا کر اقرار جرم کرو تو تمہیں سزا ملے گی، دنیا کی کسی عدالت میں جا کر اقرار جرم کرو تمہیں سزا ملے گی اور ضرور ملے گی، مگر سنو یہ میرے اللہ کی چوکھٹ ہے، یہ میرے رب کی چوکھٹ ہے، جہاں مجرم آ کر اگر سرنڈر ہو جاتا ہے، جہاں مجرم آ کر اقرار جرم کر لیتا ہے تو اللہ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اس کے جرم کو معاف کرتا ہے، بلکہ اسے اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانو او نہ اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔